السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم واما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اگلے دو اذکار کی طرف بڑھیں گے۔ لفظی ترجمہ: اللہم اے اللہ، فاطر پیدا کرنے والے، السماواتی آسمانوں کے، جمع ہے سماوات سما کی، و اور الارضی زمین کے، اے اللہ زمین و آسمانوں کے پیدا کرنے والے، عالم جاننے والے، الغیبی غیب کے، و اور الشہادتی ظاہر کے، اے اللہ زمین و آسمانوں کے پیدا کرنے والے، غیب اور ظاہر کا علم جاننے والے، ربا رب ہے، کلی ہر شیئن چیز کا، و اور ملیکا فرشتوں کے، رب ہے ہر چیز کا اور فرشتوں کا۔ اشہدو الف زبر آ یہاں پر معنی دے گا میں کے، اشہدو میں گواہی دیتی ہوں یا دیتا ہوں، ان کے لا نہیں، الہ معبود، الا سوائے، انتا تیرے، ہر چیز کے اور فرشتوں کے رب میں گواہی دیتی ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اعوذ میں پناہ چاہتی ہوں، بکا تیری، من سے شری شر یا برائی سے، نفسی نفس کی، یا جو اٹیچ ہوا ہے یہ معنی دے گا میرے کے، لیکن جب ہم ترجمہ کریں گے تو اردو میں نہیں ہم کہتے کہ میرے نفس، ہم کہتے ہیں اپنے نفس، تو نفسی اپنے نفس کے، و اور شری شر یا برائی، الشیطانی شیطان، و اور شرکی شرک ہی اس کے، میں اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ چاہتی ہوں اور شیطان کے شر اور اس کے شرک سے، و اور ان کے تعریفہ ملوث کروں، علا پر، نفسی نفس اپنے، سوءن برائی، اور یہ کہ میں اپنے نفس کو برائی میں ملوث کروں، او یا اجرہ مائل کروں، ہو اس، الہ کی طرف، مسلم کسی مسلمان، یا کسی دوسرے مسلمان کو اس کی طرف مائل کروں۔ بامحاورہ ترجمہ: اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، چھپی اور ظاہر چیزوں کو جاننے والے اور ہر چیز کے پروردگار اور مالک، میں گواہی دیتی ہوں یا دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر اور اس کے شرک سے تیری پناہ طلب کرتی ہوں، اور یہ کہ میں اپنی جان کو کسی برائی میں مبتلا کروں یا کسی دوسرے مسلمان کو اس کی طرف مائل کروں۔ اس دعا میں ہم اللہ کی صفات بیان کر رہے ہیں، خالق، مالک اور علیم۔ اللہ نے ہی کائنات کے اندر جو کچھ ہے اس کو تخلیق کیا، ہر ظاہری چیز اور ہر پوشیدہ چیز چھپے رازوں تک سے واقف ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں۔ یہاں ہم دعا سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں اور پھر دعا کر رہے ہیں۔ ہمیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کا طریقہ بھی یہی بتایا کہ دعا میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و تسبیح بیان کرو، پھر درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجو، پھر دعا کرو، ضرور سنی جائے گی۔ اگلا ذکر لفظی ترجمہ: اللہم اے اللہ، انی بے شک میں، اسألوکا سپلٹ کریں گے تین حصوں میں، آ کا مطلب میں، اسألو سین حمزہ لام روٹ ورڈ ہے اس کا اور مطلب ہے سوال کرنا، اسألو میں سوال کرتا ہوں، کا تجھ سے، العافیہ عافیت کا، سلامتی کا، فی میں، الدنیا دنیا، و اور الآخرہ آخرت، اے اللہ بے شک میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت چاہتا ہوں یا مانگتا ہوں۔ اللہم اے اللہ، انی بے شک میں، اسألوکا میں سوال کرتا ہوں تجھ سے، العفو عفو کا، معافی کا یا درگزر کا، و اور العافیہ عافیت کا، فی میں، دینی دین میرے، یہ آگے جتنے بھی ورڈز آ رہے ہیں ان کے ساتھ یا کی ضمیر اٹیچ ہے، تو یا کا مطلب میرا، میری یا میرے ہے، و اور دنیا دنیا یا میری، و اور اہلی میرے گھر والوں، و اور مالی میرے مال میں، اے اللہ بے شک میں تجھ سے درگزر کا، اپنے دین دنیا اہل اور مال کی عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم استر اے اللہ ڈھانپ دے، عوراتی عیب میرے، یا کی جو ضمیر اٹیچ ہے یہ معنی دے گی میرے کے، اے اللہ میرے عیب ڈھانک دے یا ڈھانپ دے۔ اللہم احفظنی اے اللہ حفاظت فرما میری، من کا مطلب ہے سے، بینہ درمیان، یدیا ہاتھوں کے، تو ہاتھ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ سامنے ہی ہوتے ہیں نا، تو ترجمہ جب تینوں کو ملا کے کریں گے، میرے سامنے سے آئے گا اس کا، من بین یدیا میرے سامنے سے، اے اللہ میرے عیب ڈھانپ دے اور میرے سامنے سے حفاظت فرما، و اور من سے، خلفی میرے پیچھے سے، و اور ان سے، یمینی میرے دائیں طرف، و ان اور سے، شمالی میرے بائیں جانب سے، و من اور سے، فوقی میرے اوپر سے، اے اللہ میری حفاظت فرما میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے،
میرے دائیں سے، میرے بائیں سے اور میرے اوپر سے. اور اعوذ میں پناہ چاہتا یا چاہتی ہوں بعظمتک سپلٹ کریں گے 3 حصوں میں، ساتھ عظمتی عظمت کے، کا تیری، ان کے اغتال میں ہلاک کیا جاؤں، من سے تحتی نیچے سے، اور میں پناہ چاہتا ہوں تیری عظمت کے ذریعے اس سے کہ میں نیچے سے ہلاک کیا جاؤں. بامحاورہ ترجمہ: اے اللہ بے شک میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگتا ہوں. اے اللہ بے شک میں تجھ سے درگزر کا اور اپنے دین، دنیا، اہل اور مال کی عافیت کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ میرے عیب ڈھانپ دے. اب آپ کے سامنے یہی دعا میں نیٹ پر یا کہیں کارڈ آپ کو ملے گا تو وآمن روعاتی یہ ایڈیشنل ہوگا، تو اس کا بھی ترجمہ میں کر دیتی ہوں. اور آمن امن دے دے، روعاتی خوف سے، اور مجھے خوف سے امن دے. اے اللہ میری حفاظت کر میرے سامنے سے اور میرے پیچھے سے اور میرے دائیں سے اور میرے بائیں سے اور میرے اوپر سے، اور میں پناہ چاہتا ہوں تیری عظمت کے ذریعے اس سے کہ میں نیچے سے ہلاک کیا جاؤں. انسان دنیا میں رہ کر کیا چاہتا ہے؟ یہی نا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے دین، ایمان، دنیا، اہل و عیال، مال کو محفوظ رکھے، اس کو ہر طرح کے خوف، گھبراہٹ اور وحشت سے حفاظت میں رکھے. اللہ سبحانہ وتعالی اس کو دنیا و آخرت دونوں میں معاف فرما دے، اس کے لیے آسانیاں فرمائے، اس کے عیبوں کو ڈھانک دے، اور اچانک سے کوئی بھی آفت، مصیبت سامنے سے، دائیں سے، بائیں سے، پیچھے سے نہ آ جائے، یا کہیں وہ ڈوب نہ جائے پانی میں، کسی کھائی میں نہ گر جائے، ہر ناگہانی آفت و مصیبت سے محفوظ رہے. اب یہاں پر جو تذکرہ کیا ہے نا کہ سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اس کے 2 معنی ہیں. ایک تو معنی ہے لفظی، جو آپ نے دیکھا کوئی گاڑی سامنے سے نہ ٹکر مار دے، پیچھے سے دائیں بائیں سے نہ مار دے، تو اس کا معنوی ایک اور مطلب بھی ہے شیطان سامنے سے، دائیں بائیں یا پیچھے سے حملہ نہ کر دے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 16 اور 17 میں شیطان نے دعویٰ کیا ہے اور کہنے لگا تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے، لہٰذا اب میں بھی تیری صراط مستقیم پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، پھر انسانوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، غرض ہر طرف سے گھیر لوں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. تو یہاں سے دیکھیں کہ شیطان نے خود کہا ہے کہ وہ انسان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے حملہ کرے گا. 2 سمتیں وہ بھول گیا، اوپر کی اور نیچے کی. تو اوپر کی طرف ہاتھ اٹھا کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کر کے شیطان سے بچ سکتے ہیں، اور نیچے والی سمت سجدہ شکر، سجدہ کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں اور شیطان سے بچ سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں شیطان سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آتا کیسے ہے. جب شیطان سامنے سے حملہ کرتا ہے تو وہ ہمیں برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، برائی کا خیال دیتا ہے، اور ہمارے لیے برے کاموں کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے کہ یہ بہت اچھا ہے، اس کام کو کر گزرو. اور جب انسان کہتا ہے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، میں نہیں کروں گا یہ کام، تو پھر کیا کرتا ہے؟ جب اس کا یہ وار چلتا نہیں ہے تو پھر وہ انسان کے پیچھے سے آتا ہے. پیچھے سے آنا کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کو خبر نہ ہو، بے خبری کے عالم میں شیطان جو ہے انسان پر وار کرتا ہے، اور جب انسان وہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو پھر ہوش میں آتا ہے تو توبہ کرتا ہے اور پھر عہد کرتا ہے کہ وہ سیدھے رستے پر چلے گا. تو جب انسان سیدھے رستے پر چلنے لگتا ہے، نیک اعمال کرنے لگتا ہے، تو شیطان دائیں طرف سے آتا ہے کہ انسان نیک اعمال کر رہا ہے، تو وہ پھر اس کے اندر ریا کا خیال ڈالنے لگتا ہے کہ تم تو ماشاءاللہ نمازیں پڑھتے ہو، تم تو باقیوں سے بہتر ہو، باقی دیکھو وہ تو سو رہا ہے، وہ تو نماز نہیں پڑھتا، وہ تو اچھے کام نہیں کرتا، تمہارا تو اخلاق ہی اتنا اچھا ہے، تم تو سخاوت کر رہے ہو. تو ریاکاری جو ہے اس کے اندر ڈال کر اس کے نیک اعمالوں پر پانی پھیر دیتا ہے. بائیں طرف سے آنا کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان کی برائیوں کو ہلکا بنا کر دکھاتا ہے کہ یہ برائی تو برائی ہے ہی نہیں، تم نے تو مصلحت کے تحت تو الرٹ کیا تھا دوسرے کو کہ اس کے اندر یہ برائی ہے، تم نے غیبت اور چغلی تھوڑا کی تھی. اور رہی بات رشوت کی، رشوت تو سب لیتے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، سبھی لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو شیطان انسان کو اللہ کا اور بندوں کا ناشکرہ بنا دیتا ہے. اس طرح سے شیطان سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے حملہ آور ہوتا ہے. تو 2 سمتیں جو ہے شیطان بھول گیا، ایک اوپر کی اور نیچے کی. تو ہاتھ اوپر کی طرف اٹھا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعائیں کر کے ہم ہر قسم کی ناگہانی آفت و مصیبت سے محفوظ رہ سکتے ہیں. اور اسی طرح نیچے کی سمت میں سجدہ کر کے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سجدے میں بھی دعائیں کر کے تمام شر سے محفوظ ہو سکتے ہیں. تو آج کی یہ 2 دعائیں ان سب باتوں کو کور کر رہی ہیں. جامع دعائیں ہیں، اس کو مانگنا نہ بھولیے، اپنے بچوں کو بھی سکھائیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں صبح و شام یہ اذکار پڑھنے کا پابند بنا دے اور ہمارے خدشات کو دور فرما دے، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.